علی اور مریم کا تعلق ایک چھوٹے سے شہر سے تھا جہاں زندگی سادگی اور سکون کے ساتھ گزرتی تھی۔ علی ایک شریف اور نرم دل لڑکا تھا، جبکہ مریم ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی جس کی مسکراہٹ دلوں کو پگھلا دیتی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بچپن سے تعلق تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے اور ہر چھوٹی بڑی بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ علی ہمیشہ سے مریم کے قریب رہتا تھا، لیکن کبھی اس نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مریم صرف اس کی دوست ہے اور شاید وہ اس کو اسی نظر سے دیکھتی ہو۔ علی کے دل میں محبت کی چنگاری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہ کر پایا۔ مریم کی زندگی میں بھی علی کی موجودگی بہت اہم تھی، لیکن اس نے کبھی اس تعلق کو محبت کے طور پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ علی کو اپنا بہترین دوست مانتی تھی، جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا اور اس کے دکھ درد کو سمجھتا تھا۔ علی کو لگتا تھا کہ شاید مریم اس کی محبت کو کبھی نہ سمجھے گی، اور یہ خیال اس کے دل کو روز بروز تکلیف دیتا۔ کالج کے دنوں میں دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وہ ساتھ پڑھتے، ساتھ گھومتے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرتے۔ علی کو محسوس ہونے لگا کہ مریم کے بغیر اس کی زندگی بے معنی ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ مریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، لیکن اسے ہمیشہ ایک انجانا خوف رہتا تھا کہ کہیں اس کی بات مریم کے ساتھ اس کی دوستی کو ختم نہ کر دے۔ پھر ایک دن مریم نے علی کو بتایا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ مریم کے اس انکشاف نے علی کے دل میں بھوچال برپا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے، ورنہ شاید مریم ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گی۔ علی نے بہت ہمت جمع کی اور مریم کو ایک دن اپنے دل کی بات بتا دی۔ مریم، میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم میری دنیا ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میری زندگی کا حصہ رہو۔ مریم یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ علی کی محبت کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل میں علی کے لیے بہت عزت اور محبت تھی، لیکن وہ اسے ایک دوست کی حیثیت سے دیکھتی تھی۔ مریم کو معلوم تھا کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کسی اور سے طے کر چکے ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں اور خاندان کی توقعات کے آگے بے بس تھی۔ علی، تم میرے بہترین دوست ہو اور ہمیشہ رہو گے، لیکن میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ میرے گھر والے میری شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں اور میں ان کی خواہشات کے خلاف نہیں جا سکتی۔ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ہمارے نصیب میں شاید ایک ساتھ ہونا نہیں لکھا۔ علی کی دنیا جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مریم اس کی محبت کو ٹھکرا دے گی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ویرانی چھا گئی تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش اس نے پہلے ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہوتا، شاید پھر حالات مختلف ہوتے۔ مریم کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ علی کے لیے یہ وقت بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ کھو رہا تھا، اور اسے یہ سب کچھ بے بسی کے ساتھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا، لیکن وہ مریم کے سامنے کبھی نہیں رویا۔ اس نے ہمیشہ مریم کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا تھا، اور اب بھی وہ یہی چاہتا تھا کہ مریم اپنی زندگی میں خوش رہے۔ شادی کے دن مریم نے علی کو الوداع کہا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن کوئی بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ علی نے مریم کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا، دل میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ مریم کی شادی کے بعد علی کی زندگی جیسے ویران ہو گئی۔ وہ اپنی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا، اور مریم کی یادیں اسے ہر لمحہ ستاتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، لیکن مریم کی کمی اس کے دل سے کبھی نہ نکل سکی۔
یہ ایک ادھوری محبت کی کہانی تھی، جہاں دلوں کی قربت تو تھی لیکن نصیب نے انہیں ایک نہیں ہونے دیا۔ علی اور مریم کی محبت ہمیشہ دلوں میں رہی، لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔